بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج رمضان کی 15 تاریخ ہے۔ ہم تزکیہ بالقرآن کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تزکیہ بالقرآن کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما۔ سورہ نساء کی 48 نمبر آیت ہے یہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ جانتے بوجھتے کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے نیچے البتہ جس کے لیے جو گناہ چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا، اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا افتراء کرتا ہے۔ شرک کے حق میں کوئی دلیل نہیں۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ یہ سورہ احقاف کی 4 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ کس بھروسے پر اعراض کر رہے ہیں؟ ان سے کہو، کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ خدا کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے، یا ان کا آسمان میں کچھ ساجا ہے کہ انہیں معبود بنا لیا جائے۔ اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے سامنے پیش کرو، یا کوئی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو، اگر تم سچے ہو۔ اب ہم ان دونوں آیات سے متعلق نکات کو دیکھتے ہیں۔ خدا کے ساتھ کوئی اور الہ تبھی ہو سکتا ہے اگر اس نے بھی کچھ نہ کچھ تخلیق کیا ہو۔ یعنی خدا کیسے الہ قرار پاتا ہے؟ اس بنا پر کہ وہ خالق ہے، اس نے تخلیق کیا ہے۔ تو جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے وجود دیا ہے، وہ تو اس کا حق رکھتا ہے کہ اسے اپنا الہ مانا جائے، اس کی الوہیت پر ایمان لایا جائے۔ لیکن جس نے کچھ تخلیق ہی نہیں کیا، وہ تو الہ بالکل نہیں ہو سکتا، وہ مقام الوہیت پر فائز ہی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، کیا مشرکین کے ان معبودوں میں سے کسی نے زمین و آسمان کا کوئی حصہ یا کوئی ٹکڑا بنایا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مخاطب مشرکین تھے ان سے پوچھا کہ تم نے کچھ الہ بنا رکھے ہیں، تو کیا تمہارے الہ جو ہیں، تمہارے معبود جو ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو، ان میں سے کسی نے زمین و آسمان کا کوئی حصہ یا کوئی ٹکڑا بنایا ہے کہ زمین کا فلاں علاقہ جو ہے وہ فلاں خدا نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، کسی اور نے بنایا ہے کوئی اس طرح کی بات؟ یا کچھ ستارے کسی دوسرے الہ نے بنائے ہیں، کیا اس طرح کی کوئی بات ہے؟ تو ظاہر ہے وہ مشرکین جانتے تھے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، شرک کے حق میں اگر کوئی دلیل لائی جا سکتی ہے تو وہ عقل و نقلی سے ہو سکتی ہے۔ یا تو عقلی دلیل دی جائے شرک کے حق میں، یا پھر کوئی نقلی دلیل دی جائے، یعنی جو کتابیں مذہبی کتابیں چلی آ رہی ہیں، آسمانی کتابیں، تو ان سے کوئی مستند بات پیش کرو۔ یعنی پرانی کتابوں کی جو روایات ہیں جو زبانی پھیل جاتی تھیں، وہ تو غلط ہو سکتی ہیں، اس میں تعریف ہو سکتی ہے، بات کچھ کی کچھ ہو جائے۔ ٹھوس دلیل کوئی جو پرانی جو آسمانی کتابیں ہیں ان سے اگر ہے تمہارے پاس تو پیش کرو۔ یعنی شرک کے حق میں دلیل اگر کوئی آ سکتی ہے تو ادھر سے ہی آ سکتی ہے، یا تو عقلی استدلال کریں گے، یا پھر کوئی پرانی جو کتابیں ہیں، پہلے کی آسمانی کتابیں، قرآن مجید کے نزول سے پہلے کی آسمانی کتابیں، ان سے کوئی دلیل پیش کریں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ خدا کی نازل کردہ تمام کتابیں اس کی نفی کرتی ہیں کہ خدا کو کوئی شریک ہے۔ چاہے تورات کو دیکھ لیں، زبور کو دیکھ لیں، انجیل کو دیکھ لیں، کسی میں بھی اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ خدا کا کوئی شریک بھی ہے۔ خدا کی جو اختیارات ہیں، خدا کی جو صفات ہیں، یہ کسی اور ذات کو بھی حاصل ہے،
چاہے کسی کم درجے میں ہی کیوں نہ ہو، نہیں، کسی درجے میں حاصل نہیں ہے۔ خدا صرف خدا ہی ہے، خدا کے ساتھ کوئی چھوٹا خدا بھی نہیں ہے، کوئی معمولی سا خدا بھی نہیں ہے۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے، اور وہ روایات و آثار جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں سے نسلم بعد نسل انسانیت کو منتقل ہوئے ہیں، ان میں بھی شرک کی تائید کے لیے کہیں کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔ یعنی پانچواں پوائنٹ جو ان آیات میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے ہاں کچھ روایات پائی جاتی ہیں، کچھ آثار پائے جاتے ہیں۔ آثار سے مراد بھی روایات ہی ہوتی ہیں کہ جو اللہ کے نبیوں سے چلی آئیں، یعنی تمہارے آباء و اجداد سے چلی ہیں۔ جب ان کے ہاں یعنی آپ کی قوم میں جب کوئی نبی آیا تھا تو اس سے جو روایات چلیں، اس سے جو آثار چلے، اس کی جو باتیں تمہارے ہاں یہ مانی گئیں اور آگے چلتی رہیں، تو نسلم بعد نسلن تمہارے پاس اس وقت بھی موجود ہیں۔ تو ان میں آپ دیکھو کہ شرک کی تائید کے لیے کوئی شہادت ہے، کہیں کوئی گواہی ہے؟ تو ظاہر کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ ایسا کوئی مذہبی روایت ایسی نہیں ہے کہ جو کسی نبی سے چلی ہو اور اس کی سند بھی ٹھیک ہو اور پھر اس میں شرک کا کہا گیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہے ہی نہیں۔ عرب بلکہ دنیا بھر کے لوگ اپنے مشرکانہ اوہام کو تصویروں اور مجسموں میں ڈھالتے ہیں، ڈھالتے تھے بھی اور ڈھالتے ہیں۔ قرآن نے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی جو ان کے حوالے سے اللہ پر باندھتے ہو، یعنی ان بتوں کے حوالے سے جو جھوٹی بات تم اللہ کے ذمے بنا دیتے ہو کہ اللہ نے ایسے کہا ہے، اس سے بھی بچو۔ یعنی ان الفاظ سے مشرکانہ مجسموں اور بتوں کو نجاست قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو الفاظ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ کے الفاظ فرمائے ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان الفاظ سے اللہ نے بتا دیا کہ خدا پر جھوٹ بھی نہ باندھو کہ اس کا کوئی شریک ہے، کسی کو خدا نے خدائی اختیارات دے رکھے ہیں، کسی کو ایسا اللہ نے پیدا کیا ہے کہ وہ خدائی صفتوں سے متصف ہے، یہ جھوٹی بات ہے، یہ خدا کے اوپر یہ جھوٹی بات نہ باندھو۔ اور یہ جو بت تم نے بنائے ہوئے ہیں اپنے باطل گمان کی بنا پر، یہ گندگی ہے، اس سے بچو۔ اس کے حوالے سے کچھ احادیث ہمیں ملتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، تو وہ شرک کی مناہی سے متعلق احادیث ہیں۔ اب ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کے اسی حکم کی بنا پر، اسی حکم سے مراد یہ ہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اس حکم کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کی مشرکانہ تصویریں، یعنی جو بھی سامنے کوئی تصاویر موجود ہوں گی، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کی تصویریں جو مشرکانہ تصویریں ہیں جو لوگ بناتے ہیں انہیں قیامت میں عذاب دیا جائے گا۔ یعنی یہ جو مجسمے بناتے ہیں یا تصاویر بناتے ہیں یا بت بناتے ہیں، ان لوگوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اسے اب زندہ کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن مشرکانہ تصویریں اور مجسمے بنانے والے شدید ترین عذاب سے دوچار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے سب سے بڑا جرم کیا، شرک کو رائج کیا ہے۔ یعنی شرک کی پروموشن کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں کہ جس کو لوگ پوجیں گے اور شرک پھلے پھولے گا، پروان چڑھے گا سوسائٹی کے اندر۔ فرمایا اور ان سے تقاضا کیا جائے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ان مجسمہ سازوں سے اور یہ مشرکانہ تصویریں بنانے والوں سے یہ تقاضا کریں گے کہ اپنے ذوم کے مطابق جن زندہ اور نافع و زار ہستیوں کی تصویریں تم بناتے رہے ہو، یعنی اپنے باطل خیال کے مطابق تم جو کہتے تھے کہ یہ لات کا بت ہے اور لات ایک زندہ ہستی ہے، یہ ایک فرشتہ ہے، یہ خدا کی بیٹی ہے، یا اور اس طرح کی جو مثالیں تھیں، اور تم انہیں نافع بھی سمجھتے تھے کہ یہ نفع دیتی ہیں، فائدہ ہوگا ان کو پوجنے کا، اور زار بھی سمجھتے تھے کہ ان کی مخالفت سے نقصان ہوگا۔ تو ایسی ہستیوں کی تصویریں جو تم بناتے رہے ہو، ان میں اب جان ڈال کر دکھاؤ،
تم کہتے تھے نا کہ یہ زندہ ہیں اور یہ انسان کو فائدہ اور نقصان پہنچاتی ہیں، تو اب یہ تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہیں، تو ان کو زندہ کرو۔ یہ زندہ نہیں ہے نا، تم کہتے نہیں زندہ ہیں، یہی کہا کرتے تھے، تو اب اپنے اس خیال کو ثابت کرو۔ تو وہ ظاہر جان نہیں ڈال سکیں گے، وہ تو ان کا ایک باطل خیال تھا۔ تو اس حدیث میں بتا دیا گیا کہ یہ جو تصویریں، مشرکانہ تصویریں بنائی جاتی تھیں، ان ایسے لوگوں کو قیامت کے دن شدید عذاب دیا جائے گا، اور انہیں اس مصیبت اور مشکل میں ڈالا جائے گا کہ جو پتھر کے بت تم نے بنائے تھے، یا جو تصویریں بنائی تھیں دیواروں پر یا کاغذ پر یا کسی کپڑے پر، اس کو اب زندہ کر کے دکھاؤ۔ تم سمجھتے تھے یہ زندہ ہے، اور تم یہ تصور رکھتے تھے کہ لوگ اس کو پوجیں، تو یہ تصویریں جن ہستیوں کی ہیں وہ ہستیاں ان کی مدد کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی، اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اب شرک کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کی کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھاتے ہو تو یہ بھی شرک ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، 3251 نمبر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قسم در حقیقت کسی کو گواہ کے طور پر پیش کرنا ہے۔ جب ہم کسی کی قسم کھاتے ہیں نا، تو ہم اس کو، اس شخص کو یا اس ہستی کو در حقیقت گواہ بناتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں خدا کی قسم، تو اس کا مطلب ہم نے خدا گواہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں نے آپ کی رقم لوٹا دی تھی، تو اس پر وہ قسم کھاتا ہے، خدا کی قسم میں نے آپ کی رقم لوٹا دی تھی، یہ کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خدا گواہ ہے کہ میں نے آپ کی رقم لوٹا دی تھی۔ تو دوسرا کیوں اس کی قسم پر اعتماد کرتا ہے؟ اگر وہ اسے جھوٹا نہیں سمجھتا تو کیوں کرتا ہے کہ اچھا جی خدا کو گواہ بنا رہا ہے کہ خدا جانتا ہے کہ اس سے میری رقم لوٹا دی تھی، تو اس پر وہ پھر ایک اپنے اوپر ایک اخلاقی دباؤ اور ایک ایمانی پہلو سے ایک دباؤ محسوس کرتا ہے کہ میں کیسے کہوں کہ تم خدا کے اوپر جھوٹ بول رہے ہو، نہیں پھر تم نے لوٹا دی ہوگی۔ یعنی عموماً اس طرح انسان لیتا ہے۔ تو قسم در حقیقت کسی کو گواہ کے طور پر پیش کرنا ہے۔ چنانچہ انسان اللہ کے سوا جس کی قسم کھاتا ہے اسے خدا ہی کی طرح عالم الغیب قرار دیتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کی قسم کہ میں نے آپ کی رقم لوٹا دی تھی، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ فلاں صاحب گواہ ہیں۔ تو گواہ کیسے ہیں؟ اگر وہ پریکٹیکلی گواہ ہیں تو آپ ان کو پیش کریں گے کہ جی وہ ان سے پوچھ لیں، آئیے ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے لوٹائی تھی کہ نہیں لوٹائی تھی، وہ بتا دیں گے آپ کو کہ ہاں جی میرے سامنے رقم لوٹائی تھی۔ اور اگر وہ موجود نہیں تھی بلکہ قسم کھائی جا رہی ہے کہ میں اپنی باپ کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے مرشد کی قسم کھاتا ہوں، تو یہ جو قسم ہے تو اس کا مطلب میرا باپ جو تھا وہ دیکھ رہا تھا، وہ گواہ ہے کہ میں نے آپ کو لوٹا دی تھی، تو باپ چاہے فوت ہو چکا ہو۔ اسی طرح مرشد کی قسم اگر کھائی تو مرشد ہو سکتا ہے کہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مرشد کو عالم الغیب سمجھتے ہیں کہ غیب کو جاننے والا ہے۔ غیب کو تو جاننے والا صرف خدا ہے، اس صفت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی اور کے نام کی قسم کھائی اللہ کے علاوہ، تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام شریکوں میں سب سے زیادہ شرکت سے بے نیاز ہوں، لہذا جس نے اپنی کسی کام میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا میں اس سے الگ ہوں، اور وہ اسی کا ہے جس کو اس نے میرا شریک بنایا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے کئی شریک بنائے ہوئے ہیں میرے، حقیقتاً تو میرا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، لیکن تم نے کئی شریک بنائے ہوئے ہیں۔ تو اگر ان شریکوں کے اندر کھڑا ہو کہ میں، یعنی تمہارے تصور کے مطابق کہ مجھے تم ان شریکوں کے اندر رکھتے ہو، تو پھر یہ جان لو کہ یہ تو سب شرکت چاہتے ہیں۔ ان میں سے ہر شریک چاہتا ہے کہ شرک ہو اور شرکت ہو، کیونکہ اس نے ایک کام کیا ہے، دوسرا کام اس نے نہیں کیا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے شریک نے کیا ہے، یعنی دوسرے خدا نے کیا ہے، اور دوسرا خدا کہتا ہے میں نے یہ کام کیا اور باقی جو تیسرے خدا نے کیا ہے، تو ان کو شرکت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کسی شرکت کی ضرورت نہیں ہے۔
تمام شریکوں میں سب سے زیادہ شرکت سے میں بے نیاز ہوں، مجھے کوئی شریک نہیں چاہیے، جبکہ باقی سب تمہارے باطل خیال کے مطابق بنائے ہوئے شریک جو تمہارے ذہنی تصور ہیں، ان میں سے جس سے بھی پوچھو، جس سے بھی بات کر کے دیکھ لو، وہ کہے گا کہ نہیں مجھے شرکت ملے، میں اکیلا یہ کائنات نہیں چلا سکتا، یہ میں نہیں بنا سکتا، تو میرے شریک ہونے چاہیے۔ لیکن خدا کہتے ہیں میں کہتا ہوں میرا کوئی شریک نہیں، لہٰذا جس نے اپنی کسی کام میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا، مطلب کسی نے ایک خیرات کی کچھ رقم یا اپنی فصل کا کچھ حصہ جو ہے وہ دیا خیرات کے طور پر، اور اس نے کہا یہ خدا کے لیے اور فلاں دیوی کے لیے، اس طرح اس نے کہا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو قبول نہیں کرتا، یعنی میں یہ نہیں قبول کرتا کہ چلو ٹھیک ہے یہ اس نے کہا ہے خدا کے لیے اور فلاں دیوی اور دیوتا کے لیے، تو یہ اس آدھا اس کو دے دو، آدھا میں رکھتا ہوں، یعنی آدھی نیکی اس کی میں قبول کرتا ہوں۔ ایسا بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس سے الگ ہوں، وہ جو اس طرح کی اس نے خیرات کی ہے نا کہ آدھی میرے نام اور آدھی کسی اور کے نام، یا کچھ حصہ میرے نام اور کچھ حصہ کسی اور کے نام، میں اس سے الگ ہوں، اور وہ جو سارے کا سارا ہے نا وہ اسی کا ہے جس کو اس نے میرا شریک بنایا ہے۔ یہ سارے کا سارا جو اس نے خیرات کیا ہے یہ سارے کا سارا اسی کو دے دے، اس دیوتا ہی کو، اسی کے نام کر دے، جو اس نے اپنے تصور سے بنایا، جھوٹا بنایا ہوا، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں قبول ہی نہیں کرتا اس کے اس عمل کو، کہ جب کوئی خالص میرے لیے یعنی کہ صدقہ و خیرات نہیں کرتا، خالص میرے راستے میں کوئی نہیں دیتا، تو پھر میں قبول بھی نہیں کرتا۔ جب شریک بنا کے کچھ خیرات صدقہ کرتا ہے یا خیرات کرتا ہے تو پھر میں اس کو تو لیتا نہیں، وہ اس شریک کو دے دیتا ہوں، یعنی کہ تمہارا جو ذہنی باطل شریک بنایا ہوا ہے یہ سب سارا حصہ اس کو دو اور اسی سے لو جو تم نے لینا ہے، اجر اور جو بھی تم تصور رکھتے ہو۔ باطل تصور ہے، ملنا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہام کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نہ چھوت ہے، نہ بدفعالی ہے، نہ پیٹ میں بھوک کا سانپ ہے، اور نہ مردے کی کھوپڑی سے پرندہ نکلتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث جو ہے نا یہ اوہام کی نفی کرتی ہے۔ کچھ وہم تھے جو عربوں کے ہاں پائے جاتے تھے، وہم تمام قوموں میں پائے جاتے ہیں۔ وہم ایک انسانی کمزوری ہے کہ وہ ایک تصور بنا لیتا ہے، ایک سوچ اس کے ذہن میں آ جاتی ہے اور اس کو حقیقت سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ فرمایا تم سمجھتے ہو کہ چھوت ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی متعدی بیماریاں تم سمجھتے ہو۔ آپ نے فرمایا متعدی بیماری جو تم تصور کرتے ہو ایسا نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی جانور بیمار ہے یا کوئی انسان بھی اگر بیمار ہے تو وہ انسان یا وہ جانور جو ہے اگر اس سے اب دوسرے انسان ہے تو انسانوں کے ساتھ رکھیں اور جانور ہے تو جانوروں کے ساتھ اور ان کے قریب رکھیں، تو اس کے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے، ایک مافوق الفطرت قوت پیدا ہو جاتی ہے جو دوسرے جانوروں کو بھی یعنی بیمار کر دیتی ہے۔ یہ کیسے بیمار ہو جاتے ہیں؟ ایک ایسا اونٹ جس کو خارش لگی ہوئی ہے تو وہ دوسرے اونٹوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے تو ان کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ تو یہ خارش کیسے ہو جاتی ہے؟ خارش کو وجود تو نہیں ہے، تو خارش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی سائنسی وجہ بھی انہیں معلوم نہیں تھی کہ وہ بیان کرتے ہیں۔ آج کا انسان تو بیان کر سکتا ہے کہ جی اس کے جراثیم جو ہے نا وہ ہوا کے ذریعے سے اڑ کر اس پہ چلے جاتے ہیں یا اس کے ساتھ جسم ٹچ کرنے سے چلے جاتے ہیں، یہ توجیہ تو ہوگی، پھر یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس زمانے میں جو ان کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ نہیں یہ جو خارش زدہ اونٹ ہے نا اس کے اندر ایک طاقت ہے، ایک نحوست کی طاقت ہے، ایک بیمار کر دینے کی طاقت ہے، یہ خود مرا ہے تو دوسرے پہ بھی یہ موت طاری کرنے والا ہے، یہ خود بیمار ہے تو دوسرے پر بیماری طاری کرنے کی طاقت حاصل کر گیا ہے، یہ ایک منفی طاقت اس میں آ گئی ہے، تو اس کو پرے رکھو۔ یہ تصور تھا، یہ ایک وہم تھا، کوئی حقیقت نہیں تھی اس کی، کوئی طاقت نہیں آئی ہوتی کسی بیمار اونٹ میں، کسی بیمار انسان میں۔ تو آپ نے کہا کہ متعدی امراض نہیں ہوتے جس طرح تم سمجھتے ہو، نہ بدفعالی ہے
کہ تم بدفالی لیتے ہو۔ عرب جو تھے وہ گھر سے نکلتے سفر پہ جا رہے ہیں تو وہی دیکھتے تھے سامنے سے پرندہ آ رہا ہے، تو اب وہ پرندہ آ کے ان کے سر کے اوپر سے گزرا تو پھر مڑا کدھر اس کو دیکھیں گے، اگر دائیں طرف مڑا تو کہتے تھے کہ فال اچھی ہے، میرا سفر کامیاب رہے گا، اور اگر وہ بائیں طرف مڑ گیا تو پھر کہ نہیں سفر ناکام رہنا ہے، واپس چلتے ہیں، نقصان ہوگا آگے جانے کا۔ تو یہ جو چیز ہے پرندے کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بس یہ جو پرندہ اس طرح آتا ہے نا تو یہ ایک ایسے اثرات رکھتا ہے۔ اسی طرح اور بھی تصورات تھے ان کے وہم، فلاں ستارہ طلوع ہو تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے، اور فلاں بات ہو تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس طرح کی۔ وہ خاتون جس کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور وفات پا جاتی ہیں تو اسے وہ پسند نہیں کرتے کہ وہ کسی نو بیاہتی عورت کے پاس بیٹھے، کیونکہ اس کے اثرات اس سے پڑیں گے اور اس کی بھی اولاد مرنی شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک باطل بات ہے۔ تو اس طرح کے اوہام جو عربوں میں پائے جاتے تھے ان کو آپ نے رد کر دیا۔ آگے فرمایا نہ پیٹ میں بھوک کا سانپ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک تصور تھا کہ جب انسان بہت بھوکا رہتا ہے، کئی دن بھوکا رہتا ہے، تو اس کے پیٹ میں ایک سانپ پیدا ہو جاتا ہے، وہ سانپ اس کی موت کا باعث بنتا ہے۔ اب یہ ایک بیکار بات ہے، ان کا تصور تھا کہ وہ سانپ جو ہے نا اس کے اثر سے مر گیا ہے۔ اور فرمایا اور نہ مردے کی کھوپڑی سے پرندہ نکلتا ہے۔ یہ بھی عربوں کا ایک تصور تھا کہ جس آدمی کو قتل کر دیا جائے تو اس کی جو روح ہے وہ ایک پرندے کی صورت میں اس کے سر سے باہر نکل آتی ہے، اور باہر نکلتی ہے تو وہ پھر آوازیں دیتی رہتی ہے۔ تو وہ جب تک اس مقتول کے قاتل کو قتل نہ کیا جائے، یعنی مقتول کے قتل ہونے کا بدلہ نہ لیا جائے، وہ جو روح ہے جو پرندہ بن کر نکلی ہے وہ چیختی رہتی ہے ویرانوں میں، ادھر ادھر مختلف جگہوں پر۔ تو یہ ان کا تصور تھا۔ تو آپ نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں، نہ پیٹ میں بھوک کا سانپ ہوتا ہے، نہ مردے کی کھوپڑی سے پرندہ نکلتا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ یہ انہوں نے نا خدا کا نظام جو ہے نا وہ تو اصل ہے، وہ تو خدا بتائے گا یا اپنے رسول کے ذریعے سے خبر دے گا۔ اس سے ہٹ کر جو انسان نے چیزیں سوچی ہیں، خود منسوب کر رکھی ہیں کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں یہ حقیقتیں پائی جاتی ہیں، چھوت بھی ہوتا ہے، بدفالی بھی ہوتی ہے، پیٹ میں بھوک کا سانپ بھی ہوتا ہے، مردے کی کھوپڑی سے پرندہ بھی نکلتا ہے۔ یہ تصورات جو ہیں یہ تو وہم ہے، یہ تو جھوٹ ہیں۔ اس کے پیچھے نہ خدا کا کوئی بیان ہے نہ اس کے رسول کا کوئی بیان ہے، رسول تو اس کو رد کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے جو باطل اوہام تھی ان کی نفی کی۔ اگر انسان ان اوہام پر کھڑا رہے گا تو وہ شرک کر رہا ہے، یعنی وہ یہ گویا کہے گا کہ یہ اونٹ جو ہے اس نے دوسرے اونٹوں کو بیمار کر دیا، اس بیمار شخص نے دوسرے اونٹوں کو بیمار کر دیا، یہ جو پرندہ دائیں مڑا ہے اور بائیں نہیں گیا یا بائیں گیا ہے، اس نے مجھے میرے سفر کو منحوس بنا دیا، میرے سفر کو ناکام بنا دیا، تو اب مجھے کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح باقی تصورات جو ہیں۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلسلہ کلام میں کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یعنی وہ شخص ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا تھا، تو بات کے دوران اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، جو اللہ چاہے وہی ہونا ہے، اور جو آپ چاہیں، یعنی اللہ اور آپ چاہیں۔ آپ نے اسے فوراً روکا اور فرمایا تم نے مجھے خدا کا ہمسر بنا دیا ہے، نہیں بلکہ یہ کہو کہ جو تنہا اللہ چاہے۔ خدا ہی کا چاہنا چلتا ہے اس کائنات میں، یہ خدا کی دنیا ہے، یہاں کسی رسول کی بات بھی نہیں چلتی، جو خدا چاہے گا وہ ہوگا۔ یعنی یوں کہنا غلط ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول مل کر چاہیں گے وہ ہوگا، نہ، اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ملنے والا، سب اللہ کے تحت ہے، اللہ کے اذن کے نیچے ہے ہر چیز جو ہے۔ تو یہ بھی شرک ہوتا ہے اگر یہ مانا جائے کہ خدا کا چاہنے میں کوئی اور کسی اور کا چاہنا شامل ہے، جو اس کی مرضی ہو اور خدا کی مرضی ہو، جو ہی آپ نے یہ کہا تو شرک کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔